انتخابات ہو جائیں گے اور راضی ہو گئے ہیں یہ حلقے جو ہیں حکومتی حلقے، ان کی فتح ہو گئی ہے. دیکھیں سائمہ، یہ تو بڑا ہی انفارچونیٹ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور سیدھی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو خود نہیں پتا کہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں، اور ہوں گے تو کب ہوں گے. کبھی وہ 90 دن کی بات کرتے ہیں، کبھی 120 پہ چلے جاتے ہیں، اور کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ کہیں 90 دن کے بعد ہم اس کو 300 دن بھی سن لیں، اور 300 دن کے بعد 3 سال بھی خدا نخواستہ اس کو سن لیں. بالکل. تو پروویژن از دیئر. جہاں تک آپ نے بات کی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی، تو ایک نجی چینل پر میں رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا اسی حوالے سے، تو باقاعدہ نظر آتا تھا، بلکہ باقاعدہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا ایز اے آڈینس جب ہم ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک بدلے کی انوائرمنٹ نظر آتی تھی، ایک ایسی انوائرمنٹ نظر آتی تھی جس میں وہ اپنے بدلے لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو قانون نے کیا، ایک پروسیجر اینڈ پریکٹسز ہوئے، اجلت میں ہوا نہیں ہوا، وہ باعث تھے نہیں تھے، یہ ایک الگ بحث ہے. ایک پریکٹس ہوئی، ایک پروسیجر ہوا، ایک کیس چلا، بیہائنڈ دا بار جانا تھا. وہ یہ ہے کہ ایز اے پی ایم آپ کو A کلاس یا B کلاس ہی دینی چاہیے، یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے. لیکن آپ کو کلاس C دے دی گئی، پھر آپ کو اڈیالہ جیل جانا تھا، آپ کو اٹک جیل بھجوا دیا گیا جناب. پھر جی اس پہ اور ستم ظریفی یہ کہ ابھی تک ان کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا. اچھا، یہ ساری کلمات میرے خیال سے لیول پلینگ فیلڈ کا حصہ لگ رہا ہے. لیول پلینگ فیلڈ پہ ہی آ رہے ہیں نا، وہ فیلڈ کو لیول کر رہے ہیں تھوڑا. پہلے پتھر نکالیں گے، پھر گھاس نکالیں گے، تو وہ پتھر اور گھاس ابھی نکل رہی ہیں تھوڑی. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اب یہ لگتا ہے، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ اچھاڑ بچھاڑ کی سیاست پہ ابھی بھی بھروسہ کرتے ہیں. ابھی بھی آپ اتنی 35 سال کی سیاست کے بعد بھی اچھاڑ بچھاڑ کی سیاست کو پروموٹ کر رہے ہیں. پنجاب اور KPK کے الیکشنز بھی ہونے تھے تو وہ تو کسی نے نوٹس نہیں لیا. آگے والے الیکشن کیسے ہوں گے اور جو نہیں ہوئے ان کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، اس کی یہ جو آپ نے بات کہی ہے میم، یہ اس کی مورل اتھارٹی اب یہ گورنمنٹ کھو چکی ہے. گورنمنٹ کے پاس ابھی کوئی مورل اتھارٹی نہیں رہی کہ 90 دن کے بعد وہ یہ سٹینڈ لے سکیں کہ بھائی آئین تو کہتا ہے کہ 90 دن کے بعد آپ الیکشن کروائیں. بہرحال آئین تو 30 دن 60 دن کی بات کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ جلدی تحلیل ہو رہی ہے تو یہ 90 دن پہ جاری ہے بات. تو اس صورت میں ان کے پاس وہ مورل اتھارٹی نہیں رہی، اسی لیے انہوں نے، آپ کو پتہ ہے 11th آور میں جو ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا بہانہ اٹھا کر حلقہ بندیوں کی بات کر کے، حالانکہ یہ اپریل میں ہو چکا تھا، اور اگر اپریل میں سے ہی اگر یہ سیریس ہوتے تو یہ اپریل میں یہ اس چیز کو انیشیٹ کرتے کہ بھائی حلقہ بندیوں کی نتائج آ چکے ہیں، کنسنسس کے نتائج آ چکے، اب حلقہ بندیوں کی طرف آپ جائیں. اب تک ہماری حلقہ بندیاں ہو چکی ہوتی، مگر 11th آور تک انہوں نے حلقہ بندیوں کے معاملے کو چھڑا ہی نہیں. اور ریسنٹلی 2 دن پہلے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو ایک دم خیال آیا کہ وہ حلقہ بندیاں تو رہتی ہیں ابھی، وہ تو کرنی ضروری ہے، ورنہ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ اس میں اتفاق نہیں کرے گا ہمارے ساتھ. تو پھر اب جا کر انہوں نے یہ پلی لی ہے، اور اب جا کر انہوں نے اس چیز کو 190 دن یعنی مارچ 2024 تک اس کو گھسیٹ لیا ہے، کیونکہ وہ مورل اتھارٹی اب ان کے پاس نہیں رہی کہ یہ کسی طرح سے یہ کہہ سکیں کہ آئین تو اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ وہ خود ہی آئین سے کھیل چکے ہیں، پنجاب میں اور KPK میں اس چیز کو کھیل چکے ہیں. دوسرا میں لیکن کتنا کھیلیں گے؟ کچھ تو کھیل چکے ہیں، لیکن کیا اس سے زیادہ کا کھلواڑ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ؟ کھیل سکتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے. دیکھیں میم، ان ٹرم گورنمنٹ میں تو پروویژن ہے کہ کھینچی جا سکتی ہے. آپ کسی قسم کی فائنینشیل ایمرجنسی لگا لیتے ہیں، آپ ادروائز کوئی ایمرجنسی کا نفاذ کر دیتے ہیں، آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں ایمرجنسی ہو گئی ہے، تو ان ٹرم گورنمنٹ کے پاس تو ایک پلی بنتی ہے کہ وہ اس کو آگے لے کے جا سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک ڈبیٹ ہے اور اس پہ بہت ٹائم چاہیے، کیونکہ 190 دن تو انہوں نے کھینچ لیے ہیں. اس سے آگے کی جو پروویژن ہے اس کے لیے انہیں کچھ ماسٹر مائنڈ نکالنا پڑے گا، کوئی آئین میں سے کوئی پروویژن نکالنی پڑے گی، کوئی